مجھے آرڈر ملا کہ آپ پنجابی میں تقریر سنائیں. ٹھیک ہو گیا جی, آرڈر تے عمل تو ضروری ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو یہ حدیثاں لکھیاں نا بھئی عبادت تو علم افضل ہے تے عبادت گزار تو عالم افضل ہے, تے آپ نے نالے تے سوال اٹھایا. آپ نے فرمایا دی وجہ کی ہے بھئی یہ کیوں عالم افضل ہے؟ عبادت گزار بیچارہ ساری رات کھلو کے نفل پڑھدا ہے, قرآن پڑھدا ہے, تسبیحاں پھیردا ہے, عالم دین نے مطالعہ کیتا تے سو گیا ہے, یہ پھر بھی افضل ہے. اور اے مسئلہ ہے, یہ تمام محدثین آئمہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عبادت گزار ساری رات عبادت کردا رہے تے عالم سو جائے, او دی نیند او دی عبادت تو اچھی ہے, بہتر ہے. تسی کہو کہ یار ایویں کم چکی جاندے ہیں, اس وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس تو پردہ ہٹایا. آپ فرماتے ہیں سنگیو گل اے وے بھئی جیڑا عبادت گزار ہوتا ہے نا او دا رتبہ گھٹ اس واسطے ہے کہ وہ محنت کردا ہے اپنے واسطے, انہیں جہنم تو بچاؤنا ہے اپنے نفس نو. اور جیڑا عالم ہوندا ہے وہ محنت کردا ہے ساری امت واسطے, انہیں امت نو جہنم تو بچا کے جنت لے کے جانا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ جنہوں سمجھ آوے ذرا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, اس واسطے عالم دا رتبہ زیادہ ہوندا ہے. گرامی قدر حضرات, علماء دی شان سمجھن دی کوشش کرو. اے جڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے لوگ بک بک کردے نے نا اور رنڈیاں عورتاں نوں ساج کے تبصرے کردے نے علماء دے بارے, انہاں دیاں گلاں تے یقین نہ کریا جے. چند دناں دی چمک ویکھ کے اپنی قبر و حشر برباد نہ کریا جے. نبی مکرم علیہ السلام دے پیارے نواسا, کریم نواسا, کریم ابن کریم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تشریف فرما سن. فرماؤندے نے کہ ایک بندہ آیا کہ انہیں آ کے میرے نانا جان سوال کیتا, العالم افضل من العابد. انہیں آ کہ یا رسول اللہ اے دسو کہ عالم افضل ہے یا عبادت گزار افضل ہے؟ العالم افضل ام العابد, عالم افضل ہے یا عبادت گزار؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرے نانا جان مسکرائے. سمجھ آئے نا, بس اوقات مسکرانا بھی تعجب واسطے ہوتا ہے نا. آپ مسکرائے, آپ نے پتا کیا فرمایا؟ اے مسکرانے دے بیچے سی بھی تینوں یہ کوئی نہیں پتا بھئی افضل کون ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العالم افضل من الف عابد متہجد قائم اللیل و صائم النہار. فرمایا ایک عالم ربانی اس عبادت گزار تو بہتر ہے 70,000 عبادت گزار ہون جڑے دن نو جہاد کرن تے رات نو کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ کی عبادت کرن تے روزے بھی رکھن. او 70,000 ایک پاسے تے عالم ربانی ایک ہوئے ہو ایک پاسے. اے تے جناب جس آستانے دے نال تعلق ہے نا ساڈے علامہ فاروق صاحب نو اور علامہ پیر عبد المالک صاحب اور جننے حضرات بیٹھے ہو قطب سمندری نے نال تعلق رکھن والے, اس مرد کلندر دے نال جنوں نسبت ہے نا انہاں دی رشد و ایمان چوک کے ویکھو, او دے وچ آپ نے اس حدیث نوں لکھیا. آپ فرماندے نے اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنہ وتنعم بعبادتك وقيل للعالم كف هنا. یہ دونیاں تے نہیں بولنا ہوندا سبحان اللہ, یہ ذرا حدیثاں تے بھی بول لیا کر, بولو نا ذرا پیا. تسی یار شے سور نو ہی سمجھے آ یار, او کوئی سور دیاں گلاں تے نہیں بول لیا کرو. ہن بار بار نہ مینوں کہنا پوے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ گلاں ضروری نے جناب. تسی تے اپنا پیسہ سور تے برباد کر چھڑیا ہے, تسی تے اپنی محفلاں دا حسن سور تے برباد کر چھڑیا ہے, تسی تے مقصد تو پیچھے ہٹ گئے ہو. خدا دا نام منو, سنیو, اے پوری دنیا دے سنی بالخصوص پاکستان دے سنیاں واسطے پیغام ہے. سور دے پیسے نہ پار, یہ پڑھنے نہیں تا علم دے پار. نہیں توجہ فرمائی, اے ہوں سوچ نہیں بہنا, ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے. انہیں حدیث پاک ہے دوڑے مائیے پڑھے تو اتھے بول دے ہو, یہ لے کو نبی دے جملے پڑھے پھر بھی تو بولنا بنتا ہی ہے نا یار. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن جنت دے دروازے تے عالم اور عبادت گزار دونوں اکٹھا کر لیا جائے گا. اس کی آواز تھوڑی سی کھول دے, میں تھکا ہوا ہوں, آپ کا ساؤنڈ اچھا ہے جی, آواز کھول دیو, میں تھوڑی جی مشکل دے ویچاں جی. تے یہ لے میں زور لاما کٹھنا نہیں, تیرا ڈبا پاڑ کے میں پلیوں لے دیا. اے میں وعدہ کردہ پہنے بندیاں چ بیٹھ کے اینی آواز کھولو بھی مینوں مشکل نہ ہوئے. توجہ ہے بھی سارے حضرات جنہیں بھرا بیٹھے ہو, توجہ فرمانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے دروازے دے اتے
علماء نو اور عبادت گزاراں نو روک لیا جائے گا. اللہ پاک فرشتیاں نو فرمایا گا کہ اے جڑے عبادت گزار نے نا انہاں نو آکھو بھی او جنت او تواڈے محل جاؤ نعمتاں کھاؤ تے موجاں مارو. تے جدو علماء دی واری آئے گی نا فرمایا جائے کہ انہاں نو ایتھے روکی رکھو. تے علماء آکھن کہ باری تعالیٰ سانو روکیا کیوں ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے ملفوظات شریف اور فتاوی رضویہ حدیث میں لکھیا تے کمال کر چڑے. فرمایا کہ اس لیے اللہ پاک روک کے فرمائے گا یہ ملفوظات کے اندر ہے. فرمایا آج تواڈی شان میں فرشتیاں دے برابر کر چھڑیے جی میں فرشتے شفاعت کر کے لوگوں کو جنت لے کے جا رہے ہیں اسی طرح تسی بھی شفاعت کر کے لوگوں کو جنت جا رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے فرشتیاں نے لفظ لکھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی سنگیاں نو گرامی قدر حضرات. اس واسطے اے کہنا کہ علماء دی عزت کوئی نہیں او بھائی اینا سیاسیاں دے مگر لگ کے اپنی باتوں تباہ نہ کر اپنے عقیدے نو تباہ نہ کر. سمجھ آ رہی ہے؟ علماء دی عزت یہ تے پتہ لگے گا نا قیامت والے دن. وہ بابا صحیح کہتا ہے نا ویل چیئر تے بیٹھا جو نہیں فرمائی اسی نہیں بخل کر دے جڑی گل سچی وہ کرنی چاہیے. جن ختم نبوت کا کام کیتا ہے ساڈا سر رکھاں دے اے جڑے نفرت دا بیج بوندے نے میں انہاں تے لعنت بھیجنا. کبھی کہ اہل سنت نو اکٹھے ہو رہن دیو. جس نے کام کیتا ہے وہ جلالی صاحب ہو وہ ممتاز قادری ہوئے وہ سروت ایجاد ہوئے یا ساڈیاں اکھاں دا تارا بابا ہوئے. جس نے کام کیتا خدا واسطے سب دا حیا کریا کرو. اپنے دل دے اندر کسی عالم ربانی دی نفرت نہ رکھو. کفر تے خاتمہ اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے. مٹھے بول دے پے ہو یار میں کی کہہ رہا. ہاں سارے سیانے کہندے نے گھروں اپنے کھایا کرو دوے گھر نو برا تے نہ کہو نا یار. ہن دیکھا نا سر ہلاؤن والی قوم زیادی ہو گئی. ہاں ہاں اعلیٰ حضرت دے نوکرو تو پھر گلاں کراڑیاں تانوں سننیاں پینیاں. گرامی قدر حضرات اس واسطے آپ صحیح فرماؤندے نا آپ فرماندے نے اے تو پتہ چل جائے گا نا قبر دے وچ جا کے یا پھر پتہ چل جائے گا میدان محشر والے دن جیتا کون اور ہارا کون. یہ کہہ چھڑ دینا. تو گرامی قدر حضرات اپنے علماء دے نال محبت فرماؤ. اے علماء دی بڑی شان ہے. تسی اس تو اندازہ فرماؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر شریف کے اندر بھی اس حدیث کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. فرمایا جیڑا بندہ علم دین حاصل کرنے والے راستے تے ٹر پوے نا اللہ تعالی او دے بدلے اس بندے واسطے جنت دا راستہ آسان کر چھڑدا ہے. میں کیا اے طالب علم دی شان ہے تے جڑا ہو رہی عالم آپ اندازہ فرماؤ پھر دی شان کیا ہوئے گی. علماء دی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو. توہین اور تنقیص تو بچو. جتھے بولنا اوتھے بول دے نہیں. لوگ رافضیت پھیلا رہے ہیں بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں. لوگ پیڑے چٹے لنڈے دے پیر بن کے تے لنڈے دے مولوی بن کے حضرت امیر معاویہ نو بھونک رہے ہیں جنہاں کتے بھونکدے پے نے. اوتھے تسی بول دے نہیں. اوتھے اپنی خاموشی نو توڑاؤ تاکہ پتہ لگے اعلیٰ حضرت دے سچے غلام کیڑے نے. اعلیٰ حضرت دا سچا غلام ہوئے جڑا اعلیٰ حضرت دے پیغام کی عمل کرے. اور کیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جڑا اصحاب رسول دا بھی ادب کرے جڑا آل رسول دا بھی ادب کرے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ایدہ دا جنونی مجمع سانو کلی کلی ٹکردا ہے کہ میں گل ایتھوں ہی شروع کر چھاڑنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی آپ دے کولو نا آپ دے پیر خانے تو ایک وڈا علاقے دا وڈیرا سی انہیں خط لکھوایا. انہیں آکھیا حضور تہاڈا احمد رضا داردا غلام ہے تے سنیا او دا تویز بڑا کام کردا ہے. انہاں نوں اے سی نا پتہ کہ احمد رضا دا نا ہی بڑا کام کردا ہے. تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا تکڑے ہو کے سن صاحب. اچھا انہیں جدو خط لکھیا نا اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دا نام صحیح کر کے لکھ کے کلو. اے گل سنیا کہ تانوں چس آ جانی. وہ جدو نام آیا نا آپ علم جفر جانتے سن. آپ وہ نام سامنے رکھیا ساریاں ترتیباں کڑ کے اعلیٰ حضرت نو پتہ لگ گیا. آپ نے نا جواباً خط لکھیا فرمایا شاہ جی اپنے وڈیرے نو کہہ چھڈو تیری بیگم بد مذہب ہے اینو کہو سنی بن جائے اور آپ نہیں آ جائے. وہ بی بی آکڑ گئی. ہونیاں نا بیبیاں آکڑ جانے. حضرت الحاج ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کی بلا
آپ بازار جاتے پے سن کہ ایک بی بی آ بے پردہ نویاں کو 2-4 جماعتاں پڑھیاں کہ وہ کنجر پونا پڑھ کے پھر وہی کام تے ٹری پھرے دوپٹہ لا کے آپ نے سامنے اپنا عصا مبارک ٹیکیا تے کھڑے ہو گئے فرمایا بی بی دوپٹہ سر تے لے ہوں جڑے بندے دی زبان ساتھ نہ دے وہ چھپیے جڑا جاگدا ہے او بولے انہاں کہا جا بابا کام کر اپنا انہاں کہا پتر یہی تے میرا کام ہے اوئے بولو تو صحیح نہ یار آپ نے فرمایا پتر یہی جو میرا کام ہے یقین کرو اس بزرگ دے جملے کی یہ بھی تاثیر سی اس بی بی نے پردہ کرنا پہ گیا انہیں آکھیا اس درد دے نال تے کبھی میرے پیو نے نہیں آکھیا آپ نے فرمایا تیرا پیو دین پڑھے تھا کہاں ہے نا دین تو پڑھیا اساں وہ نہیں فرما رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں تے کئیاں نوں ہوندا ہے اور جاؤ جی اپنا کام کرو وہ بی بی آکڑ گئی انہیں آکھیا مولوی نوں آکھیا تریت لکھ کے دے تے انہیں لکھ کے گھر چھڑیا بھئی جناب سنی بن جا اے کڑی گل ہوئی نہ کوئی دم نہ تویت نہ پانی نہ کیپسول نہ گولی کہ جی تو سنی بن جا انہوں نے کہا میں نہیں ہوندی اے جواب آ گیا اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھیا پھر دسیں جیسے شفا یابوں میں احمد رضا نے کہہ چھڑیا انجی مریں مٹھا تا نہ بولنا یار میں کی کہہ رہا آپ نے فرمایا انجی مریں گی اگلی گل بھی سنیا جے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ انہوں نے پھر خط لکھیا انہیں آکھا جے تو انہوں پتا بھئی انجی مرنا تے دسو مرنا کتھے آپ نے فرمایا اگر شریعت دی لگام نہ ہوندی تے میں تینوں جدہ بھی دسدا مہینہ بھی دن بھی تیری وجہ بھی دسدا تیرا حال کی ہو رہا ہے بولو تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ خوش رکھے رامپور دا نواب سی ایک تے سی نا کلب علی خان ایک اور سی اور عہدے تے سی انہیں کہا کہ حضور میرا جی چاہتا میں آپ کو ملنے آؤں یا آپ رامپور آپ کی شادی ہوئے جب آپ اپنے سسرال آئیں تو آپ مجھے ملنے آئیں اعلیٰ حضرت صاحب نے فوراً نواب حامد علی دا نام سی میں نام یاد آ گیا نواب حامد علی آپ نے جواب لکھیا خدا دی قسمیں حوصلے والا بندہ سنے تو سا کے سمجھا رضوی کون ہوندا ہے رضوی آ ہوندا ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے آکھیا او نواب حامد علی آئندہ تو بعد میں ملاقات دا خط نہ لکھی نہ آئی تے نہ سدی مینوں پتہ لگیا ہے پکے بندیاں دسیا ہے بے محرمہ دے جدوں جلوس ہوندے نے ادوں راہ ویلے تو کراونا ہے شیعہ واسطے سبیلاں تو لاونا ہے انہاں دے جلوساں دے واسطے اگے تو ٹرنا ہے اور بے غیرتاں رافضیاں دے نال ٹرے تے ملاقات احمد رضا نہ کرے بولو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا تو رافضیاں دے نال ہے اے او کندے نے جڑے جناب ابو بکر پاک نو پونکدے نے جناب عمر پاک نو پونکدے نے حضرت امیر معاویہ نو تو معاذ اللہ کافر جاندے نے انہاں دے نال تیریاں ہون یاریاں تے ملاقات کرے احمد رضا دے نال ہے سوچی بھی نہ خبردار جے میرے بوئے تے آیا یا میں نے موڑ کے دعوت دیتے تو اس لائق ہی نہیں اگر چاہتے ہو اگلا جملہ بھی سنتا دل سے ٹھنڈ پا اگر چاہتے ہو کہ احمد رضا ملاقات کرے تو پھر دنیا کا ہر رشتہ چھوڑ مصطفیٰ اور اس کے صحابہ اور اہل بیت سے جوڑ احمد رضا سے او بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تھے آش ہے سڑنا ہے تو جا کے جا اعلیٰ حضرت صاحب نے ساری زندگی کام ہی یہ کیتا ہے کمزور بندیاں نو سہارا دیتا ہے یقین کرو اور کمزور عقیدے نو فٹ کر چھڑے اعلیٰ حضرت صاحب نماز پڑھا کے مسجد دے بوئے تے کولے ایک فقیر آ گیا کہندا 10 روپے دیو نہیں تے میں محلہ مودا کر دینا ہے بیٹھے ہو کے چل گئے پیر جی کی کیا حضرت صاحب علامہ لیاقت صاحب کی کہنے لگے اور 10 روپے دیو نہیں تے میں محلہ مودا کر دینا ہے امام احمد رضا نے اپنی جلال بھری نگاہ اٹھائی فرمایا 10 دے 20 لے لا پر جملہ شریعت دے خلاف ہے اس کو سنی قوم شیرہ تو علاوہ کتھے بولے گا بولو فرمایا جملہ تیرا شریعت دے خلاف اور کہندا میں نہ گلا نہ کر میں فقیر ہوں نا تو میں مودا آپ نے فرمایا ہوئے گا فقیر 20 دے 30 لے لے پر جملہ غلط ہے انہیں اگر کرنا بہتیاں گلا نہ کر میں پٹھا کر دیا گا اعلیٰ حضرت صاحب جلال میں آ گئے غوث پاک دا نائب ہوئے ہائے ہائے امام اعظم دا پردہ ہوئے تو پھر چاستے آوے
آپ نا اوتھے نالین شریف پیر چ پا کھلوتے سن نا آپ نے انج نالین شریف سٹی میں جتی بھی نہیں کہندا کیونکہ اعلیٰ حضرت دی ہے آپ نے انج کر کے نالین شریف وہ سامنے سٹیا نا تے او پٹھا ہو گیا مودا ہو گیا آپ نے فرمایا اینو سیدھا کر تے میرے کولو 20 لے لئی نہیں توجہ فرمائی انہیں کیا میرے نال گلاں کرنا تو فرما اور تیرے پیو نے کرنیاں نے تو کی دیا تو تیرے نال ہی کرنیاں نے نا کر سیدھا نمازی بھی سارے کھڑے ہو گئے یہ بات کہتے ہیں نہیں یہ تو فقیر ہوتے ہیں تو ان سے الجھنا نہیں چاہیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انج دے فقیر نہیں ہوندے یہ تو خنزیر ہوندے نے فقیر تیرا ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دی پابندی کرتا ہے اے فقیر ہوندے اے کتھوں دے فقیر نے ایک ایمیاں لٹا رکھ کے تسبیحاں پا کے کڑے پا کے تہاڈیاں عقیدتاں لوٹ دے نے اور بیبییاں بھی نہیں فقیر نو کچھ نہیں کرنا چھڈو پرے فقیر نو دسنا چاہیے اے مشکات شریف سوال کرنے والا چیپٹر اٹھا کے ویکھو میں کل ہی جمعہ پڑھایا تھا حدیث میں سنائیے مولا علی پاک حج کر رہے سن تو ویکھیا فقیر مانگدا پیا سی آپ نے فرمایا نو پھڑ کے لمما پاؤ مت درے پھیرنے نے انہاں کیا حضور ہے تو منگتا ہے فرمایا اس کمینے نو یہ نہیں پتا اللہ دے گھر آ کے بھی لوکاں کولوں مانگدا ایتھے تے رب کولوں مانگدا ہے نا بولو او کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں فرما پھڑو اینو مودا لمما پاؤ اینو مت درے پھیراں اینو پتہ نہیں کتھے کی منگن لیا اور او دی شرح پڑھ دیا ملا علی قاری نے جدوں میں پڑھیا تے میں میری نظر چ گزریا مسجد دے وچ سوال کرنا منع ہے کیوں منع ہے او دی علت اے وے طلباء کے بیٹھن سن لو علماء نوں تو پتہ ہے علت اے وے بھئی اللہ دے گھر آ کے کسی ہور نوں نہیں جے دے گھر جاؤ او دے کو منگو میرے گھر آ کے گوانڈیاں کول تے نہ مانگ ہائے 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 اے ملا علی قاری نے علت لکھی میں پڑھی میں کہ بھائی کمال ہو گیا بھائی جے دے گھر بیٹھ کے منگنا او دے کول ہے اسے واسطے مسجد دے اندر منگنا نجائز ہے اعلیٰ حضرت صاحب کو جدوں کو فقیر آندا سی نا تے بھئی میں اج منگنا ہے تہاڈی مسجد تے مینوں اجازت دے دیو اعلیٰ حضرت فرماوندے سن جیب چوں پیسے کڈ کے اے میری طرفوں لے لے تے پتر گل مسجد تے منگنا منع ہے باہر چل جا صدا لا لا جیڑا تیرا رزق تینوں مل لی جا اے ہے میرا امام احمد رضا اس واسطے مسجد چ منگنا منع ہے اللہ دے گھر کھڑے ہو کے کسی اور کول منگنا منع ہے اللہ کولوں منگو اللہ دے گھر آئے رب کولوں منگو اے دی وجہ ہے جے دے گھر بیٹھے ہو دے کول منگنا ضروری ہوندا ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس طرح مسئلہ سمجھاندے سن ادھر ویکھیا جے آپ نے جدوں پولا سٹیا نا آپ نے فرمایا سیدھا کر تیل لا چھڑیا اونے پیر نال سیدھا نہ ہویا اے ذرا حوصلے نہ میری گل سنا جی حوصلے نال میں مٹھا بولاں گا وہ فقیر نہ بہ گیا ہاتھ نہ سیدھا کرنا کہ تو کوئی ہلے ہی نہیں انہیں کیا پتہ نہیں لوہے دا بنے ہیں اپنی متیر جی سائڈ تے رکھی تو لگوٹیا جیا سائڈ تے رکھیا تے او جناب علی نا آپو جان کہندا یہ تو میری بستری ہو جانی ہے سارے نمازی کھلوتے نے بچے کھلوتے بڈھے پورا محلہ اکٹھا ہے یہ کی بنیا میرے کو تے ایک جوتا سیدھا نہیں ہو رہا وہ نے فول ٹیل لایا تے پسینیوں پسینی ہو گیا امام احمد رضا نے فرمایا سنا اینی گل کر کے نا امام احمد رضا آپ اگے ہوئے انج اپنا مبارک قدم شریف لایا نا کہ پولا آپ پہ سدھا ہو گیا آپ نے فرمایا اکاک اے بھئی مودا پولا سدھا نہیں ہوگا کہ گلہ کرنا ملہ پٹھا کرنا کہ او بھی احمد رضا دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدر رضا او بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جنہیں چوپ بیٹھے ہو کچھ نہیں لبنا فرشتہ بھی ہوتا ہی بیٹھا رہے گا انہوں تھوڑا جا آرے لاؤ ہاں ہاں سبحان اللہ کہو آرے لگا ہے جناب یہ میں صحیح کہہ رہے ہیں یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے سبحان اللہ فرماؤ پیار اعلیٰ حضرت صاحب نے ذوف الاعتقادی نو ختم کر پورے محلے نو پتہ لگ گیا ادھر دے فقیر تو ڈرامے باز ہوندے نے جناب اعلیٰ حضرت صاحب جمعہ پڑھا چھڑیا حضرت تجلیات امام رضا وچ موجود ہے آپ نے جمعہ پڑھا چھڑیا آپ نے تقریر فرمائی سلطنت و حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمایا عرش ہومن یا فرش ہومن حکومت میرے آقا دی ہے قبر ہوئے یا حشر ہوئے جنت ہوئے یا میدان محشر ہوئے حکومت میرے مصطفیٰ دی اللہ نے دے چھڑی ہے ہاتھ نہیں تھلے رکھنے آقا دی کا حکومت میرے آقا دی ہے اونا کئی بندے ہوندے نا جنہاں نو ہاضمہ ہی خراب ہوندا ہے انہاں نو پتہ نہیں ہوندا بھی حکومت اصل ہے کہ دی نبی پاک دے چنڈے ربیع الاول آندا پیا نا جی محرمہ چو پیٹ دے سن ربیع الاول چیڑا پیٹنا ہے تے سنی تو خوش ہونا ہے
جھنڈے لا کے تو کئی نے کہنا نبی کے دور میں تھے. میں کیا کہ حضور کے زمانے میں تھے. میں آخیا شالا نسل مکی اے دس بھائی ہوں زمانہ کہ نہیں سمجھ آئی. اور کمینیوں قادیانیاں واسطے راہ کھول دے پے ہو کہ زمانہ کسی اور دا ہے. اور نہیں زمانہ کل بھی مصطفیٰ دا سی, زمانہ آج بھی مصطفیٰ دا ہے. توجہ ہے بھائی, تو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر فرمائی نا, وہ کئی بندے ہوندے جنہاں دا ہاضمہ خراب ہوندا ہے, انہاں سنیا وہ پھر تبصرے کردے نے نا. ایتھوں دی گل سن کے نا مولوی صاحب دی نال والی مسجد والے نے تبصرہ کیتا. اگر تو عالم ہوے تو ٹھیک ہے, تے جے وہ پورا سورہ ٹکر پاڑ ہوے نا, گلاں تو ہن سیدھیاں میں ہن پنجابی چ اداں ہی کر سکدا نا جی. کیوں جی ٹکر پاڑ, یقین کرو ساڈیاں مسجداں چوں یہ ٹکر پاڑ نکل جان, صحیح عالم آ جان نا, خدا دی قسمیں سنیاں دا ایک بندہ ادھر نہ جائے, ادھر لے بھی ادھر آ جان. ساڈے وہ کام ہی نہیں. خوش آمدید تقریراں صدراں نو راضی کردے نے, کمیٹیاں والے نو راضی کردے نے, اور کدی مدینے دے مکی گنبد خضرا مصطفیٰ نو بھی راضی کر رہے ہیں. ناراض نہ ہونا. جے ٹکر پاڑ ہوے تے پھر تبصرے ہوندے نے, او یار اے تے جدوں دا آیا نا بس یہ تاں گلاں ہی نویاں کردا ہے, اے وی کوئی مولوی چھڈو پرے پلا, ہاں آپاں ہی مفتی ہننے ہاں. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرت جی. اچھا وہ آپ ہی مفتی ہونے, آج کل اسی مفتی ہیں جناب. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. بابا لفظ ہی نے نا یتیم کر لو جننے کرنے نے. ایک وقت سی, ایک وقت اے علماء تشریف فرمانے, ایک وقت سی اے جڑا لفظ محدث سی نا اے بولیا جاندا سی. سمجھ آ رہی نا جی. بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے محدث, امام اعظم محدث, امام شافعی محدث, امام مالک محدث, احمد بن حنبل محدث, بڑے بڑے محدث. اس تو بعد لفظ آ گیا شیخ, شیخ عبد الحق, شیخ سعدی, بس کوئی شیخ ہوندا سی. اے لفظ یتیم ہویا تو پھر لفظ آ گیا ملا, ملا جیمن, ملا علی قاری. پھر او لفظ یتیم ہویا, لفظ آ گیا مولوی. اعلیٰ حضرت دا جتھے نام پڑھو نال مولوی لکھیا, اس لیے مولوی ہوندا ہی ہو سی جڑا سارے تو وڈا عالم ہوے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پھر لفظ مولوی یتیم ہو گیا تے آ گیا علامہ. سارے لامے جم پے, سارے. او جڑا کسے لامے دے گھر جمیا او بھی لامہ ہی. اج جدوں دے ٹی وی آئے تے چھلے مچھے بننے وہ بھی لامے بن گئے. چنگی پلی داڑھی کٹا کے بہ گئے, ہاں جی سکالر ہوتے ہیں. میں کہ آپ گالڑ ہوتے ہیں, آپ سکالر نہیں ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتہ حضور کی سنت کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اچھا یہ علامہ کا لفظ یتیم ہو گیا. پھر لفظ آ گیا مفتی. آ دور چلتا پیا جو مفتی دا اس لفظ نے ہوں یتیم ہو جانا ہے. تھوڑے دن رہ گئے نے یہ دے. ہوں پہلا کہڑا لفظ آنا ہے؟ مفکر اسلام. او بیٹھے ہو. ہاں اے جدو یتیم ہونا تو اس تو بعد ہونا جی حافظ الحدیث. اب میری گل یاد رکھ لیا جی. فتنیاں دا دور ہے, اللہ دا نام ہے, اعلیٰ حضرت دا دامن تھام لو. میں تمہیں صحیح کہندا پیا. اعلیٰ حضرت اس چٹان دا نام ہے جنی بھی نیری آوے نا, جیڑا او دے نال جڑ جائے نا, اس ککھ نو بھی چٹان اڈن نہیں دندی. تے جیڑا احمد رضا نہ جڑ جائے, جننے مرضی فتنے ہون, جیڑا احمد رضا نہ چمڑ جائے انہیں اگے جان ہی نہیں دے. اعلیٰ حضرت صاحب نے جی جی او باجی میں ایک منٹ میں پورا موقع دینا, مینوں گل تو کرن دیو نا جی. ٹائم بہت تھوڑا تو میں گلاں بہت کرنیاں نے تھوڑے نال. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر فرمائی نا, او چلدے انہاں آکھیا بھی یار پھر صوفیاں نہ تبصرے. ہن ساڈے صوفی کینوں سمجھدے نے؟ جیڑا 5-6 سال نہ آنا آوے. کیوں جی؟ جنہیں لٹاں رکھیاں ہون, جنہیں کڑے پائے ہون, بھنگ پیوے, متیراں, بڑا کارنی والا ہی. میں کہا کارنی والا تاں ہی تو فٹ پاتھ تے بیٹھا, سائیاں گھر نہیں بڑھن دیتا. ایڈا کارنی والا ہی نہیں. مسجد کے تقدس کا لحاظ بھی رکھیں اور میری بات سمجھنے کی کوشش بھی کریں. ہر چیز نو چسکے چ نہ لیا کرو, درد دل دے نال بھی سن لیا کرو. اعلیٰ حضرت صاحب نے یقین کرو 14ویں 15ویں 16ویں جلد پڑھ کے دیکھو, ڈبے پیران دے چھوٹے پٹ کے رکھ دیتے آپ, چھوٹے پٹ کے رکھ دیتے آپ. تو ساڈا حق بنتا جی لنگر اعلیٰ حضرت دا کھائیے تو حلال نہ کریے, حلال تو کرنا پائے گا نا جی.
ہوں ذرا توجہ دے نال سنیا جے. وہ جناب ایک صوفی صاحب سن اتنے, وہ بہرحال صحیح صوفی سی, مجذوب سی. وہ نام سی بابا دھوکھے سائیں, یہ وہ نام سی. وہ کول ایک بندہ گیا, کہندا دھوکھے سائیں بھی گل ہے. انہوں دھوکھے سائیں اس تو کہندے سن بھی ایتھے نظر آਉਂਦਾ سی, تھوڑی دیر تو بعد غائب, اگلے محلے نظر آਉਂਦਾ سی, تھوڑی دیر تو بعد سارے دے سامنے غائب. وہ نام ہی دھوکھے سائیں پا گیا. اصلی پتہ نہیں کی شے سی. دھوکھے بھئی تو دھوکھا دیندا یار, ہوں ایتھے ہوں اوتھے پتہ نہیں یہ کردا. دھوکھے سائیں نام بن گیا. مجذوب بزرگ سی. وہ جا کے گل کی, وہ ہر ویلے جذب دی کیفیت نہیں ہوندی, کسی ویلے تھوڑا جہا رنگ, وہ ہر ویلے دھوپ تو نہیں نہ ہوندی, کسی ویلے بدل آ ہی جاتا ہے نا. وہ تھوڑا جہا بدل آیا سی تو وہ تھوڑی جی سنبھلی طبیعت بیٹھے سن. کہنے لگے احمد رضا نہیں, احمد رضا ہمارے علاقے کا بڑا مولوی ہے. انہوں نے بولی, انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. اس نے آج مسئلہ قرابت ہے. انہوں نے کہا کیڑا مسئلہ کیتا ہے بھائی؟ اگر وہ کہتا ہے عرش ہو یا فرش ہو حکومت مصطفیٰ کی ہے. انہوں نے کہا اچھا احمد رجا کہاوت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں احمد رجا کہاوت ہے. اور انہیں انج ویکھیا بڑی کارنیاں ہیں. کہتا احمد رضا جھوٹ بولت ہے, یہاں نظر آوت ہے وہاں نہیں نظر آوت ہے. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ کہندا جی احمد رضا نے سچ نہیں آکھیا, چونکہ ایتھے نظر آ رہی تو اوتھے نہیں آ رہی. انہیں آکھیا انہیں جمعہ پڑھایا. کہندا چلو مینوں لے کے چلو. وہ بابے دے نال 5-7, تانوں پتہ بابیاں دے نال کئی ہوندے نا چوڑی چوک, یہ ڈبیاں دے وہ صحیح سن. وہ سارے امام صاحب جمعہ پڑھا کے ملاقات پہ کر دیں, بابا آ گیا, رولا پہ گیا, دھوکھے سائیں آ گئے نے امام صاحب نو ملنے واسطے. اعلیٰ حضرت صاحب نے سلام کلام کیا. احمد رجا تو کہاوت ہے کہ عرشوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے, قبر و حشر میں بھی ہے, فرمایا اللہ نے دی ہے تو ہے. انہیں پھر اعلیٰ حضرت کے سامنے آج کیتا, سجے کھبے اگے پیچھے اٹھتے تلے, کہنا نظر نہیں آوت ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آوت ہے تے پاویں نہیں آوت ہے, حکومت پکی ہے. اچھا اس بابے دی ایک کرامت مشہور ہے سی بھی جیڑا او دے خلاف کردا سی نا او دا نقصان ہو جاندا سی. اینی گل ہو رہی تھی, گھر بھی پتہ لگ گیا بابا دھوکھے سائیں آیا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب دی والدہ دا پیغام آیا, بھئی احمد رضا تیرا پتر کوٹھے تو ڈگ پیا ہے, تیرا پتر کوٹھے تو ڈگ پیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا ہوں کی آرڈر کی دوبارہ پیغام کر لیا. پر فقیر نہ الجھ, یہ جیڑا الجھدا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا اگر 1000 پتر بھی میرا ہوئے نا تے نبی پاک دی عظمت کم نہ ہو دیا کہ سارے قربان کر دیں. فقیر نو نہیں نظر آتا تے میں کی کرا, 1000 پتر میں قربان کر سکتا, پر جملہ میں برداشت نہیں کہ نبی دی اوتھے حکومت نہیں اللہ نے دتی ہے. اگلے جملے تے کوئی بندہ ہاتھ نہ تھلے رکھے. اینی دیر ہوئی نا جو مصطفیٰ رضا خان کوٹھے تو تھلے گرے سن نا, ادھر ویکھیا جی پیر جی او اٹھے, کوئی سٹ نہیں لگی, کپڑے کپڑے جھاڑ کے نا, گل سنی ذرا, این جا کے امام احمد رضا نو تھاپڑا دے کے اپنے ابے کہندے ابا جی دب کے رکھو, مینوں تو ہویا ہی کچھ نہیں. ہائے 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 بولو. اعلیٰ حضرت صاحب دے پتر آئے کہنے لگے ابا جی تکڑے ہو گئے, مینوں تو ہویا ہی کچھ نہیں. وہ سارے پریشان, بھئی یار ہوں سچا کینوں آکھیے, بھئی جڑا نقصان ہوندا او بظاہر پتر تے ڈگیا ہے, کرامت تے بابے دھوکھے دی بھی ظاہر ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پتر نو کچھ نہیں ہونا, او بھی نہیں ہویا, یہ ہوں اسی سچا کینوں کہیے. اعلیٰ حضرت صاحب اینی گل کیتی نا تے بابا دھوکھا پیچھے ہٹ گیا. انہیں کہا آپ نے غلط کہاوت ہے. فرمایا احمد رضا سچ کہت ہے. وہ ٹر گیا. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا اے میں تینوں دساں گا اثر تو بعد. اینی گل کر چھڑی آپ نے. آپ نے جنہیں بیٹھے سن مریدین عقیدت مند سلام کلام ہویا, اونی دیر نو اثر ہوئی, آپ نے نماز پڑھائی. اثر دی نماز پڑھا کے یہ بیٹھے سن تو روڑا پہ گیا, بابا دھوکھا پھر آ گیا. نہیں تو بھائی اونا خیال ہے بھئی یہ تو پاویں نواں کٹا کھول گیا, یہ تو پھر آ گیا بھائی. اچھا بابا دھوکھا جدو آیا نا, ہوں اگلی گل سن کے جدا پہلوں چس بنائی جے نا بولنی, جو ہی مسیتے بڑھیا نا تے کہندا لوگو ہم سے غلطی ہوت ہے, احمد رضا سچ ہے, ادھر بھی حکومت ہے ادھر بھی ہے. بولو یار بولو. اور امام احمد رضا دے نوکروں کو ٹھنڈ پئی کہ کوئی نہ پئی. آپ ایک مرید سی, دا نام سی امجد علی. میں جلدی جلدی گل سنا چھڑا. شکار کھیڈن دا بڑا عادی سی. انہیں نا او تیر ماریا تے او تیر جا کے لگا ایک بالکل بنایا سی
ਬੂਝਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੇਸ ਕਰਾਤਾ, ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੀਂਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਇਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਓ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਫੂੰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਯਾਰ, ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਫਰਮਾਓ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸੀ ਪੱਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਆਖਿਆ ਫਾਂਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਕਈ ਪੀਰ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮਿਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਡੂਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਰੋ ਰੋ ਤੜਫੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਵੀ ਤਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਹੈ। ਐ ਫਿਜ਼ਾਨ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਰਜ਼ਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣਾ ਸਿਰਫ ਬਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਜੇ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ? ਓਏ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਫਾਂਸੀ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਲੈਣ ਆਏ ਖੜੇ। को समझ आई है कि कोई नहीं आई? मुमताज कादरी कहना 5 साल बचा ही रखिया साइयां जेना वास्ते सी मैनू जा लैन दिओ। मैं कसूर बैठा था, एक बाबे नाल मेरी मुलाकात हुई। मैं कहा दुआ करो बाबा जी, बड़ा बुजुर्ग सी, चेहरा वेख के मैनू बड़ा, क्यों भी मौलाना तू नाल सी मेरे? मैं आख्या मैं हज़रत जी दुआ करो मुमताज कादरी रिहाई मिल जाए। कहता आप जिन्नियां करिए उन्हें रिहाई लैनी नहीं। मैं अज करके उधर वेख्या, मैं कहा बाबा किहड़े हिसाब नाल गल पे करदे हो? असी दुआवां कर कर मर गए, असी तो रो रो दुआवां करी दियां ने गौस पाक दी बारगाह च इस्तिगासे। तुसीं कहना ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਖੋਲੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੂੰ यहाँ इस दिलरुबा के पास। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੱਬੈਕ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਲੱਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਬੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਨੇ।
جدائی بڑی اوکھی ہوندی انہیں تو سارا کچھ کیتا ہی حضور انہوں اس لیے گولی لگ گئی انہوں سواد آ جانا سی ادھروں امتحان دیتا تو ادھروں رزلٹ بول گیا میں اس بابے دیا گلاں سن کے دندا جنگلیاں دے حیران میں کہ یار یہ کتوں بولن ڈیا انہیں کہا کاکا انہیں ساڈے کول آنا ہی کوئی نہیں اور اگلا جملہ انہیں بولیا انہیں آخیا اسی اس لائق بھی تو نہیں نا اسی تو دکانداریاں چلاؤنیاں نے میں بس اتوں ہی گل میں کراں زیادہ کپڑا چکاں گا تو آپ ہی ننگے ہونے والی گل ہے دکانداریاں چلاؤ گے آج ہی ساڈے کول آ گیا آج جی ممتاز کالج دا پتر نعت پڑھن واسطے آج ہی ساڈے کول آ گیا ممتاز کالج نتر پڑھ نعت بھائی پتر تے دا نعتاں پڑھدا پھردا ہے تو اپنا تعارف کرانا کتھے کتھے پڑھیاں نہیں اوکھی گل ہے نا لوکا دکانداریاں کریں اسی ممتاز قادری دا بڑا نام لیا تے میں کہ مرید کیدا سی تیرا پیو دا سی دس کے دا مرید سی انہاں نے برا بھلا کہنا تینوں شرم نہیں آندی کیا بات ہے واہ 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 ہوں سا کیوں کٹے گئے نے بولو نا تو گل کریا کرو کرن والی کئی ایسے ہیں جڑے زباناں دے تیر مار مار کے اجے بھی سانو تنگ کرن ڈے نے میں کہا بندے دا پوت بن جا ایڈا ہے تو کو اپنے گھر جامنا سانو پتہ لگے اور یقین کرو غازی صاحب دا بھرا دل پذیر عوام کیوں جی مدینے شریف چ ملاقات ہوئی اوتھے بڑی دیر بیٹھے رہے میں کہ یار مینوں کوئی گل سنا جڑی میں کدی نہ سنی ہوے تے تو سنانی مینوں گنبد خضرا دے بالکل ہن بھی میرے موبائل تصویراں موجود نے مینوں کہندا سمر صاحب گل اے وے جدوں یہ معاملہ چل رہا سی نا تے ڈیزل اینڈ کمپنی سمجھ گئے ہی ہونے گل سنن والی ہے اس تے کھلو بھی جاؤ تو تہاڈا حق نہیں پورن ایڈی ٹوری گل ہے وہ کہندا وہ سارے ساڈے گھر آئے جہدے اندر حیدری ہونی بھی سیگے آ ڈیزل گروپ بھی سی آ باقی کنجر بھی سارے سن کہندا جدوں ساڈے گھر آئے نا ادھی راتی آ کے ملاقات کیتی انہاں نے ابو جی نوں مینوں تے بھراواں نوں اٹھایا کہندا یار ایک واری لکھ کے دے دیو بھی غازی تے ساڈا مسلک تہاڈے والا ایک واری لکھ کے دے دیو کوئی پھانسی نہیں دے سکے گا دنیا کے جڑے ملک دا کہو گے ویزا لے کے اسی دیاں گے کیوں جی اسی طرح گل گنبد خضرا دے سامنے میں کہ گائسا پھر کی ہویا کہندا خدا جدو ہمت دے وے نا گل بڑی ٹوری نکل دی ہے کہندے جی میرے ابے نے نا 2 منٹ این کر کے آکھیا سوچی پہ گئے تے 2 منٹاں تو بعد نا آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے تے نال آپ نے آکھیا او ڈیزل دا ڈرم مطلب میں اپنے او ڈیزل اٹھ تو بھی کھڑا انہیں کہا بھی شاید سائڈ تے کوئی گل کرنگے تو وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگے او کاسے دے تیل تو بھی اٹھ وہ بھی اٹھا او مٹی دے تیل ڈرم تو بھی اٹھ وہ بھی اٹھ او موبائل دا ڈرم تو بھی اٹھ یعنی سارے کمینیاں اٹھایا اینج بوئے دے کول جا کے کہنے لگے او بغیر تو یہ غازی کارنا نا جب میں تو مارکیٹ کو خریدنا نہیں چاہیے گا حضرات خدا واسطے سمجھن دی کوشش کرو انہوں نے آکھا یہ غازی کارنا نا جب میں تو بازاروں خریدی دا نہیں صدیق اکبر دے زمانے تو لے کے غازی صاحب تک جنہیں نے پہرا دیتا یا رسول اللہ کہنا لیتا ہے تسی اینا کام کر دے تو اڈے تو کوئی نہیں جمعہ تو اڈے جھوٹے ہونے واسطے اینا ہی کافی ہے اور جڑے یا رسول اللہ توجہ فرماؤ گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ دے لڑ لگ جاؤ آپ نے کمزور بندے نو کمزور رہن دیا اچھا وہ بابا دھوکھا سائیں وہ ہن لوگ کہن بھی انہاں نو سچا کہیے انہاں نو گل تے نہیں سی بھولے تسی یار کریے کی جناب اعلیٰ حضرت نو پوچھیا بھی جے تسی سچے ہو تو منڈا کیوں ڈگیا سی کیا بات ہے تے جے او سچا سی تے پھر انہوں بعد چ نظر کیوں آیا گل تے اوتھے ہی آ گئی نا آپ نے فرمایا جے میرا منڈا نہ دیکھدا تے تسی کیڑا سوکھا کسی نو ولی مان لیندے ہو اے منڈا ڈگیا تاکہ تانوں پتہ لگے بھی کچھ او بھی ہے کچھ نہ کچھ ہے اے تواڈے یقین واسطے سی میں تو پتہ سی ساری گل اچھا حضور پہلو انہوں نہیں دسیا تے بعد کیوں دسیا اعلیٰ حضرت صاحب نے نا عاجزی کردیاں سر چکا لیا تے اکھاں چ اتھرو آ گئے فرمایا الحمدللہ میرے رب نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے جس بندے کی جہاں پر ولایت کا مقام ہو فقیر اس کو آگے والی سیڑھی پہ کھڑا کرتا ہے یہ میرے رب نے ذمہ لگائی فرمایا جب یہ آیا تھا نا تو یہ اس سیڑھی پہ کھڑا تھا کہ جہاں پر اس کو صرف دنیا نظر آتی تھی تے جدوں گیا نا تو میں پھر دل چاہ کیا ربا سونیا اے کی یہ بھی جو ذمہ داریاں میریاں نہیں تو بندہ میرے سامنے ہی آ گیا فرما اللہ نے اگلی سیڑھی تے کھڑا کیتا اور روح تے بھی جسے تے تھلے بھی تے نال ہی آ گیا احمد رضا سچا ہے بولو
اے تے ہے تواڈے کول حضرت اعلی حضرت شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماؤندے نے میں خواب آیا تے پیر پیرا میرے میرا فرد الافراد سید الاسیاد قطب الاقطاب مرجع الاوتاد دوف الفساد غوث پاک دی زیارت ہوئی تو میں کیا حضور تہاڈا نائب کون ہے؟ فرمایا بریلی والا احمد رضا مٹھے بولے ہو مٹھے بولے ہو آپ فرماؤندے نے سویرے میں تیاری کی تھی مریداں نوں آکھیا چلو بھی چلیے کدھر؟ فرمایا نائب غوث الورا نوں ملن جانا ہے غوث الورا دا لفظ سن کے کئیاں دے ٹھڈ 'چ درد اٹھ کھلوندی ہے میں کیا بڑا ٹھڈ ہوے تے اداں ہی ہوندا ہے ٹھڈ رکھے چھوٹا تھا کیا بات ہے او بولو تو صحیح نا آپ آگے بھی سنیا جے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دے شاگرد کہندے نے اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا جلدی مکان صاف کرو اور میرے پرونے آ رہے ہیں آکے کون؟ فرمایا شیر پنجاب اے اعلیٰ حضرت نے فرمایا شیر پنجاب آ رہا ہے جنہوں اعلیٰ حضرت شیر پنجاب آکھنا او شیر ربانی جے اگلی گل آپ گئے ملاقات کی تھی کافی دن اتھے رہے جدو واپس آئے نا اتھوں میں لوگ کا پوچھا دسو بھئی احمد رضا کیسا ہے شیر ربانی دا شرم و حیات جنہ ویکھیا جانتے ہیں نا کدی بھی گرمیاں یا سردیاں چادر لے کے تے منہ لکا کے اتنا شرم و حیا سی آپ دے اندر اور آپ دے کامل بچیاں نوں اج بھی ویکھو شرم نال نگاہاں چکیاں ہوئیاں نے اللہ انہاں دی نسلاں نوں حضور دا عشق عطا فرمائے اگر کوئی دائیں بائیں ہے تے اللہ انہوں اس لین تے چڑھائے تے جڑے اس لین تے نہیں اللہ ہور اگے لے کے جائے اعلیٰ حضرت شیر ربانی جدو آئے نا تو لوگوں نے پوچھا حضرت دسو احمد رضا دے بارے کوئی تاثرات کوئی کومنٹ کیسا بندہ ہے شیر ربانی دی اکھاں جو ادھروں آ گئے فرما اللہ دی قسمیں مینوں تے انج لگدا سی بھئی سامنے احمد رضا بیٹھا ہے پردے دے وچوں مصطفیٰ دا سینہ نظر لکھی جاتا ہے کی گل دساں اے مادر ذات ولی نے او اے تے او سن جڑی چھوٹی جئی عمر دے وچ بازاری عورتاں نوں جواب دے چھڑیا آپ جا رہے سن بازار دی عورتاں آ رہی سن آپ نے اپنا پلو چوک کے اکھاں تے رکھ لیا تے ستر ظاہر ہو گیا عورت بولی کہن لگی لکاؤن والی شے ظاہر کر دی تے اکھاں تے پردہ کر لے اعلیٰ حضرت نے جواب دیتا فرمایا بی بی میں اپنے بڑکیاں کو سنیا ہے پہلے دل اکھ ویکھدا ہے اکھ ویکھدی ہے دل بہکدا ہے تے پھر ستر گناہ تے آمادہ ہوندا ہے نہ اکھ تانوں ویکھے نہ دل چ خیال آوے ایتھے ایک نقطہ بھی سنو نا اگر یہ جواب میں کہا نہیں اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ لاڑ چکنا کو ضروری سی آپ انج کر دے جدہ ہوندے پیسے عورتاں ویکھیاں آپ انج ہاتھ رکھ لیں دے لاڑ چکنا کو ضروری سی یار ایک گل تو مولوی صاحب تیری بڑی پتے دی ہے ہن جواب سنو کی لکھیا میرے شیخ کامل میرے مرشد کامل سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی مدنی چینل والا سونا بابا سمجھ آئی نا آپ فرماتے ہیں اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے وہ تو اس وقت بھی اللہ والے تھے حکمت پتہ کیا تھی ادھر دیکھنا اگر اونجی اعلیٰ حضرت ہاتھ رکھ بیبیوں کو پتہ نہیں سی لگنا بھی ساڑھے تو کیا کھلوتا ہے کوئی سانو نہیں ویکھن دیا تے فرمایا انہوں نے سوال ہی کوئی نہیں سی کرنا حکمت یہ سی آپ نے جدو ایتھے رکھیا نا تو آپ نے انہوں نے پوچھا بھی کیوں لکا کے تہاڈی وجہ تو یہ فرمایا حکمت یہ سی کہ انہوں دی توجہ ادھر ہوئے تاکہ یہ سوال سنن انہوں نے پتہ لگے انہوں بچہ ہی نہ سمجھا یہ ولی بھی ہے سمجھ آ رہی ہے نا اعلیٰ حضرت صاحب 4 سال دی عمر تے قرآن پڑھ لیندے اعلیٰ حضرت ہے کون ہے وہ 6 سال دی عمر تے پہلی تقریر فرماندے پے اور 2 گھنٹے تقریر کرتے پے سنن والے اکثر علماء اگر الگ زمانے چ ہوندے تے سارے مجدد کینیڈا والا نے اصلی او ہلو جلو تو صحیح ہے سنی بہت لیٹ پہنچتے ہیں عباس انجم صاحب سنی بہت لیٹ پہنچتے ہیں انہوں نے آنکھاں کی جناب گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ بزرگ نے جنہوں نے 1000 تو زیادہ کم و بیش کتاباں لکھیاں 350 مارکیٹ چ ملدیاں نے باقی آہستہ آہستہ جویں مسبد مل رہے ہیں آ رہی ہیں اعلیٰ حضرت وہ بندہ جڑا 150 تو زیادہ علوم دا ماہر اعلیٰ حضرت وہ بندہ ہے جڑا بالغ ہون تو پہلے صاحب ترتیب ہے زندگی کوئی نماز جماعت تو بغیر نہیں پڑھی او بولو پراؤ اعلیٰ حضرت وہ بندہ ہے جنہیں آج تک غیر شرعی کام نہیں کیتا اور ایک باری پیلی پیتا ایک پیر سی او سید نے صادر اعلیٰ حضرت نو گال بڑی لمبی میں چھوٹی جی کر کے سنانا
آپ نے فرمایا سید بادشاہ نے ساتھ لیا چلو میں چل کے تقریر کر رہا ہوں. آپ جدو گئے تو پیر ہونی بیٹھے نے بیبیاں دے وچ تویت لکھن ڈے. آلہ حضرت نے دیکھا تے فوراً واپس او پتہ لگا بھی احمد رضا جانا پہ نسا نسا پیر آیا. اوہ لوگ کی کہیں گے آپ دے ہاتھ وچ عصا مبارک سی چھوٹا آپ نے ایک زمین تے ماریا جلال دے نال اور فرمایا آج میں جاندا پیا تے لوگ کی آکھن گے او تینوں اپنی عزت پیاری ہے او بیبیاں سامنے بٹھا کے بیٹھا ہے او لوگ کی کہیں گے او سید ہو کے دین دا نقصان کری جانا ہے پردہ کیسے کرنا ہے. میں ایسے پیر کو نہیں بیٹھ سکتا. اس پیر نے آخیا جی میں توبہ کراں. اگلا جملہ سنیں فرمایا جی تو توبہ کرے تے احمد رضا تیرے پیر چومے گا. مزہ ہی نہیں آیا ہاتھ ہی نہیں چکے تو سننا کی آتا. اس پیر نے اعلان کیتا چلیے جاؤ بیبیوں میں تھوڑے متھے نہیں لگنا آج تو بعد میری توبہ. امام احمد رضا نے پتہ نہیں لگنے دا سید قدمہ لے کے پیر چومے. زمانے نے دیکھا جڑا مجدد ہوندا لوکاں نوں اے دین دے راہ تے لے کے آوندا ہے. ایتھے تے ڈبے پیر نو سد کے صدارت بھی ہو جاندی ہے. داڑھی منڈے پیر نو سد کے کتب زمان بھی بنا دیتا جاندا ہے. اوے ایتھے تے کسے شرابی کبابی نو سد کے صدر بناتا جاندا محفل دا. اوے کدی اونوں بھی صدر بنا جیدا نبی پاک دا نام آوے تو دیاں اکھاں چوں اتھرو چل پڑ کدی اونوں بھی صدر بنا. اگرچہ غریب ہوے اوے اعلی حضرت میں تانوں کیویں دساں آپ نے اپنی تحریرات دے اندر 10,000 دے قریب حدیثاں لکھیاں. اگر 1 بائی 1 شمار کرو تو 3663 حدیثاں بن دیاں کل اعلی حضرت جڑیاں لکھیاں. اور اعلی حضرت دا کمال ایسی ایک حدیث لکھ کے نا درجنہ کتاباں دے حوالے دیتے سن. اے حدیث پاک ہے نا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اعلی حضرت نے ایک حدیث لکھ کے 43 کتاباں دے حوالے دیتے ہیں. ہن 43 بندے بھی نہ بولو تو میں تمہیں کی لاکھ 43 کتاباں دے حوالے. مولانا حنیف خان رضوی صاحب شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ حجا انہوں نے پوچھا گیا بھی تسی فتاوی رضویہ تے انہاں کام کیتا کدی کوئی اعلی حضرت دا حوالہ غلط ہویا ہوئے. آپ کہنے بخاری میں ہے مسلم میں ہے ترمذی میں ہے ابو داؤد میں ہے ابن ماجہ میں ہے مشکات میں ہے مسند بزار میں ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے مسند امام محمد میں ہے مسند امام اعظم میں ہے. ان حوالے کدی کو غلط نہیں ہویا. او کہندے بھاجی غلط کی ہونا سی اعلی حضرت دے حوالے پڑھ کے سانو پتہ لگا بھی آ کتاباں بھی حدیث دیاں ہی نے سانو پتہ ہی. اے ہے امام محمد رضا اے ہے میرا رضا. او کو سمجھ آئی بولو تو صحیح نہ جا. اعلی حضرت نے ایک حدیث لکھی اے جس گھر دے اندر تصویر یا کتا ہوئے رحمت دا فرشتہ کنے حوالے دیتے بولو 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 43. پھر اے حدیث پاک ہے نا کہ ایک باری کل ہو اللہ پڑھے تہائی قرآن دا ثواب ہے. بالکل اعلی حضرت ایک حدیث لے کے 34 حوالے دیتے. مٹھا نہ بول. اور جدو کتاباں لکھن دی باری آئی اعلی حضرت نے تے کمال کر چھڑیا. جاگو گے تو 2-4 نمونہ پیش کر دے بڑی جلدی تقریر سب ہو چلی. جدو آیا نا منکرین علم غیب دی گل اعلی حضرت نے کل وہابیت نجدیہ ایک ڈبے چ بند کر کے اتنے کیل ٹھوکیا نا 14 کتاباں علم غیب دے منکراں دے خلاف لکھ چڑیاں. کم بول رہا ہے 14 کتاباں 14 درے 14 سٹاں ماریاں دشمناں اور ثابت کیتا کہ علم غیب ہے نبی نو. تے جدو بات آ گئی نا قادیانیہ دی اعلی حضرت نے 6 کتاباں لکھ کے قادیانیت نو تابوت وچ بند کر کے دفن کر چھڑیا. تے جدو بات آ گئی نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دی اعلی حضرت نے 7 کتاباں لکھ چھڑیاں. جدو بات آ گئی اختیار دی اعلی حضرت نے 7 کتاباں لکھ چھڑیاں. جدو بات آ گئی غیر مقلدہ دی اعلی حضرت نے ایک غیر مقلدہ دے خلاف 23 کتاباں لکھ چھڑیاں. 23. اور جدو بات آ گئی رافضیہ دی دشمنان ابو بکر و عمر دی انہاں بدماشاں دے خلاف اعلی حضرت نے 12 کتاباں لکھ چھڑیاں. اور جدو بات آئی دشمنان امیر معاویہ اور جڑے جہنمی کتے نے جدو انہاں دی گل آئی اعلی حضرت نے 4 کتاباں لکھ کے لنڈے دے پیر لنڈے دے مولوی 2 نمبر بغیر انہاں نوں دفن کر کے دسیا. اور شہابی رسول ہے اگر تیرے پیو دی شان بیان ہو سکتی ہے کہ امیر معاویہ دی بھی بیان ہو سکتی ہے. اے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کام فرمایا. ساری زندگی نہ روزہ چھڑیا ہے نہ نماز چھڑی ہے نہ بدنگاہی فرمائی ہے.
اور आला हजरत ने सारी जिंदगी नबी पाक की इज्जत पहरा दिता है। अपने मुरीद नूं कहंदे सन जे मेरा मुरीद होया रोजा रख, मेरा मुरीद होया नमाज पढ़, मेरा मुरीद होया कुरान पढ़, मेरा मुरीद होया नबी पाक की जात ते कसरत नाल दरूद पढ़, मेरा मुरीद होया ना किसी सहाबी दा दुश्मन बनी, ना अहले बैत दा दुश्मन बनी, ना किसी वली दा बनी, जेड़ा सच्चा है उन्हें सच मान। ये आला हजरत की तालीमात और ये वही आला हजरत है जिन्हें नजरिया पाकिस्तान के सब तो पहले तकरीर फरमाई सी। तवज्जो है जी गिरामी कदर हजरात, यही वजह है कि अलामा इकबाल भी पहले नहीं सी मानता ते कैद आजम भी जदों आला हजरत की किताब पढ़ाई गई सी ना, अलामा इकबाल भी उसले मनिया सी भी यार अहमद रजा ने कमाल ही कर छड़िया। आपने फरमाया सी कि अहमद रजा कुछ है। फिर वही गल 1929 के अंदर सियालकोट के अंदर अंजमन इस्लामिया ने जलसा किया, कुल दुनिया के शुआरा सदे अपना दीवान पेश करो। एक बंदा ने एक पढ़िया, दूआ पढ़िया, तीया पढ़िया। सदर अलामा इकबाल सी कि तू शायर मशरक है, फैसला करना कि कलाम सब तो टोही है। एक मलंग उठिया, अद्धी रात का टाइम सी, बड़े शायर पढ़ चुके सन, उन्हें उठ के आला हजरत का कलाम पढ़िया। ज़हे इज्जत हो गया तलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। जदों ये पढ़िया ना तो अलामा इकबाल में जोश आ गया, उठ के खड़े हो गए। वो कहने लगे ओ भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट। उन्हें की होया? कहने लगे जी जलसे की सदारत मैं करदा पिया, मैनू पता लग गया कि पहला नंबर केदा। उन्हें कहा केदा है? कहने लगे आ कलाम केदा है? उन्हें आख्या ए अहमद रजा बरेली वाले दा। उन्होंने आख्या पहला नंबर भी एदा ही है क्योंकि एदा दा कलाम मैं किसी दा सुनिया ही नहीं। और नाल ही कहंदा मैं भी अहमद रजा दे नाल हिस्सा पावां। कहंदा है ताज्जुब तो देखो कि फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। ओए तमाशा तो देखो कि आतश दोज़ख लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद।